بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب خبر معراج شریف کی مکہ معظمہ میں ہوئی تب اکثر اہل مکہ متفق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر تمام احوال بیت المقدس کا ہم سب سے بیان کریں تو ہم آپ کے معراج کے حال پر ایمان لے آئیں گے اور صدقے دل سے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ بیت المقدس کی علامات کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر آپ آسمان پر گئے ہوں گے تو وہاں کا حال بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ اگر تم سچے ہو تو نشانات بیت المقدس کے بیان کرو۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تامل سا ہوا، اس واسطے کہ احوال بیت المقدس کا بیان کرنا اس وقت کچھ ضرور نہ تھا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے بیت المقدس اپنے پروں پر اٹھا لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت جو لوگ حوالے بیت المقدس کا پوچھتے تھے تو پیغمبر خدا اس کو بیان کرتے، اس کے بعد جو لوگ اصلی اور سعید ازلی تھے وہ تو ایمان لے آئے اور انہوں نے فوراً صدقہ یا رسول اللہ کہا، اور جو لوگ بدبخت ذاتی تھے انہوں نے جسم خاکی کو آسمان پر جانا خلاف قیاس کیا اور قدرت کاملہ سے غافل ہو کر انکار کیا۔ پس اے نیک مہربانویت اس دقیقہ کو بدرجہ احسن جانو کہ عالمان ہیبت نجوم نے رصد اور بندسا کی دلیل سے ثابت کیا کہ ماہتاب اگر ستاروں سے چھوٹا ہے مگر جرم اس کا زمین میں بہت بڑا ہے، اور بے سباب گردش فلک کے ہزاروں بوس کی راہ ایک ہی لحظہ میں طے کرتا ہے اور اپنی حرکت سے مشرق مغرب تک سینکڑوں برس کی راہ ایک ہی لحظہ میں طے کرتا ہے۔ جب یہ سیرے بصرت ماہتاب کی عند العقل محال نہیں ہے تو پھر آفتاب نبوت کا جس کے نور سے سب کچھ پیدا ہوا ہے اگر تھوڑی سی رات میں عرش تک جائے اور پھر آئے تو کوئی عجیب بات ہے؟ اور پھر شیطان بدترین خلق اللہ سے، اور وہ ایک لحظے میں مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک جاتا ہے، اور جو شخص بہترین مخلوقات ہو اگر تھوڑی رات میں آسمان پر جائے اور پھر واپس آئے تو کیا محال ہے؟ اے نیک بختو، ذرا غور کرو کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام وغیرہ ہزاروں بار زمین پر آتے ہیں اور جاتے ہیں، اگر ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ تمام فرشتوں سے اور تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہیں زمین سے آسمان پر تشریف فرما ہوئے تو کیا بعید معلوم ہوتا ہے؟ اے لوگو، ہوشیار دیندار سمجھو کہ جو نور البصر سے پاکیزہ ہو اگر ایک رات میں طاقت الہی سے آسمان پر پہنچے کیا عجب ہے؟ اسی طرح ہزاروں دلیلیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی صداقت کی۔ میں اس جگہ پر طوالت کلام میں نہیں جاتا، بس اہل ایمان کے واسطے جو قدر دان ہیں ان کے لیے اس قدر ہی کافی ہے، لہذا میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔
खुदावंद हम सब को पक्का मुसलमान बनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोजज़ात और बुजुर्गी और खसाइल हमीदा आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोजज़ा नंबर 1, हजरत अबू बकर सदीक बिन कहाफा से रिवायत है कि एक दिन आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म और सितम से कुरैशियों के घर छोड़कर मैदान में जाकर एक दरख्त के नीचे सो रहे थे और आपने अपनी तलवार को इस दरख्त की शाख पर लटका दिया था। अचानक एक यहूदी अराबी ने वो तलवार लेकर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए उठाई। फौरन दरख्त ने अपनी शाख से इस यहूदी को ऐसा मारा कि उसका मगज मुंह से निकल पड़ा और फिर अजाब अबदी में गिरफ्तार हुआ। मोजज़ा नंबर 2, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अराबी रकाना बिन अनब असवंद यार मतल तुम ते बकरियां चराता था। एक दिन आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बोला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू हमारे माबूदों को झूठा कहता है? हजरत ने फरमाया, हाँ बेशक। तब उसने कहा, हम तुम दोनों इम्तिहान करें। तू अपने रब को पुकार और मैं अपने माबूदों को पुकारता हूं। अगर तू मुझसे जीता तो मैं तुझ पर और तेरे अल्लाह पर ईमान लाऊंगा, और मैं जीता तो तू तमाम माबूद मेरे बुजुर्ग हैं। ये बात कहकर रसूल खुदा को पकड़कर ऐसा जोर किया कि अगर पहाड़ होता तो उसको भी अपनी जगह से उखाड़ देता। मगर आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को जंबश ना दे सका। फिर इसके बाद आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोरे नबूवत से उसको उठाकर ऐसा पटका कि जैसे धोबी कपड़ा पाट पर मारता है। तब उसने जाना कि मोहम्मद सादक हैं और इन पर जो नाज़िल हुआ है वो सब सच है और हमारे माबूद सब झूठे हैं। बिलाखिर मुसलमान हो गया और ईमान लाया। मोजज़ा नंबर 3, और हजरत जाबिर फरमाते हैं कि एक मटका घी का हजरत मालिक बिन अनस की मां को अनैत किया था। कहते हैं कि इस मटके ने तकरीबन 45 साल तक घी खर्च किया, लेकिन वो खाली ना हुआ। मगर बाद में इसको एक धक्का लगने से वो मटका टूटा, उसके बाद वो खत्म हो गया। मोजज़ा नंबर 4, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको चंद खुरमे बख्शे थे और मैंने एक हांडी तकरीबन 20 बरस तक रखे और मैं भी उनसे खाता था और दीगर लोगों को भी खुदा की राह में देता था, लेकिन वो कम ना होते थे। मगर हजरत उस्मान ज़ुल्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन से वो बरकत जाती रही। मोजज़ा नंबर 5,
جس دن مکہ فتح ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام میں داخل ہوئے، آپ کے دستے مبارک میں ایک چابک تھا اور اس چابک سے بتوں کی طرف جو کعبے کے اندر تھے اشارہ کرتے اور پھر یہ آیت پڑھتے، یعنی حق آیا اور جھوٹ نکل بھاگا۔ اسی وقت سب بت سرنگوں ہو کر گر پڑے۔ معجزہ نمبر 6، ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا، اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دائنے ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ اس نے مکرو بہانہ سے کچھ عذر پیش کی اور کہنے لگا اسی وجہ سے میں دائنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو کھا نہ سکے گا۔ پھر تا عمر وہ شخص اپنے دائنے ہاتھ سے کھانا نہ کھا سکا۔ معجزہ نمبر 7، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت پتھر بھی کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب کسی سنگریزے کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تو وہ تسبیح پڑھنے لگتا تھا۔ معجزہ نمبر 8، ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے۔ بعد چند روز ممبر تیار ہوا، اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ اس وقت اس ستون سے آواز گریہ و زاری کی نکلی، اس واسطے کہ حضرت کی پشت سے وہ محروم ہوا، یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے معانقہ کیا، تب اس کو قرار آیا۔ معجزہ نمبر 9، ایک دن 1400 آدمی کا لشکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ تمام کار ضروریات کے واسطے سب کے عاجز و معیور تھے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی شہادت کی زمین پر ٹیک دی، اسی وقت سے اس میں پانی جاری ہو گیا۔ چنانچہ تمام لشکر وضو اور غسل اور کار ضروریات سے فارغ و آسودہ ہوا۔ معجزہ نمبر 10، ایک دفعہ خندق کی لڑائی کے دن 4 سیر جو کی روٹی سے 1000 آدمیوں کے لشکر کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیر کرایا اور پھر وہ اسی قدر موجود رہی۔ معجزہ نمبر 11، ایک دفعہ جنگ تبوک میں 30,000 آدمیوں کے لشکر میں ایک آدمی کے لائق پانی نہ تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر اسی میدان میں کھڑا کیا، فوراً اس جوش و خروش سے پانی نکلا کہ سارا لشکر آسودہ ہوا۔ معجزہ نمبر 12، ایک مرتبہ کئی شخص انصار سے آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اونٹ بہت شوخی کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ پر سے بوجھ نیچے ڈال دیتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اونٹوں کے پاس جا کر کچھ پڑھا، پھر ان اونٹوں نے کبھی سرکشی نہ کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا آدمیوں کو روا ہوتا
تو میں حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ معجزہ نمبر 13۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اپنے مالک کا شکوہ کیا کہ وہ مجھ سے بہت محنت لیتا ہے اور مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں دیتا، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، لہذا آپ مجھ کو اس سے خرید لیجئے یا پھر میری طرف سے سفارش کیجئے۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا تو اونٹ کو بے قیمت واجبی بیچ دے، ورنہ تو اس کو پیٹ بھر کر کھانا کو دے۔ معجزہ نمبر 14۔ ایک دن ایک عربی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عربی کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا آپ کی پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت جو میرے سامنے ہے یہ گواہ ہے۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا، چنانچہ وہ درخت خدا کے حکم سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور پھر 3 مرتبہ اس درخت نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تب وہ عربی یہ حال دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ معجزہ نمبر 15۔ ایک دن ایک اونٹ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں جن لوگوں میں ہوں وہ نماز عشاء کی نہیں پڑھتے، اور قبل نماز عشاء کے وہ لوگ سو جاتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو طلب کیا اور نماز کی ادائیگی کی سخت تاکید فرمائی۔ معجزہ نمبر 16۔ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اور معاذ کے لڑکوں کے حق میں دعا فرمائی تو اس مکان کے در و دیوار اور پتھروں نے فصیح زبان سے آمین کہا۔ معجزہ نمبر 17۔ ایک لڑکا جس دن تولد ہوا اسی دن اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے۔ حضرت نے پوچھا اے لڑکے میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو سچ کہتا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے واسطے برکت کی دعا کی۔ معجزہ نمبر 18۔ ایک شخص گونگا مادر ذات تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے بے تامل کہا آپ رسول خدا ہیں۔ معجزہ نمبر 19۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لڑکے کو جنون ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر پھیرا، فی الفور اس کا جنون جاتا رہا۔ معجزہ نمبر 20۔ ایک شخص اپنے لڑکے کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا اور کہا اے حضرت یہ لڑکا مثل گونگے کے چپ رہتا ہے اور بات نہیں کرتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا پانی اپنی
کلی کا پلایا اور وہ فل فور باتیں کرنے لگا، اور پھر ایسا بڑا عالم اور عقل مند ہوا کہ اکثر لوگ اس سے تعلیم پاتے تھے۔ موضوع نمبر 21۔ ایک شخص کو استسقاء کی بیماری تھی، بلکہ وہ قریب الہلاکت تو ہو چکا تھا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر دعا کی درخواست کی اور اس مہلک بیماری سے شفا کی خواہش ظاہر کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آب دین تھوڑا سا خاک میں ملا کر اس کو دیا۔ اس نے وہ خاک اپنی زبان پر رکھی، بے حکم خدا وہ فل فور ٹھیک ہو گیا۔ موضوع نمبر 22 آئندہ ملاحظہ کیجیے۔